بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بچوں۔ تیسرا کلمہ بہت عظیم تحفہ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو پڑھنے والوں کے نصیب میں آتا ہے۔ تیسرا کلمہ 5 کلمات پر مشتمل ہے۔ اس میں سے 3 کلمات سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر وہ کلمات ہیں جو تسبیح فاطمہ کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا ورد کرنا بہت باعث برکت ہے۔ جو اس ذکر کو 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک جنت میں 100 ایسے درخت لگا دے گا جس کے نیچے ترکی نسل کا تیز رفتار گھوڑا 1 مہینہ بھی اگر ایک درخت کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کے 100 درخت اللہ پاک جنت میں لگا دے گا۔ اسی طرح سبحان اللہ 100 بار پڑھنے سے زمین اور آسمان کا جتنا فاصلہ ہے وہ سارا نیکیوں سے بھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ تو کسی نے پوچھا، کیسے ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی یا 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ دن کے ابتدائی حصے میں اور 100 مرتبہ دن کے آخری حصے میں سبحان اللہ کہے تو اجر و ثواب اس شخص کی مانند ہے جس نے 100 نفل حج کیے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح الحمدللہ کہنا بھی اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ جو شخص الحمدللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو، 7 آسمانوں، 7 زمینوں، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے قیامت کے دن اس ترازو میں رکھے جس میں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، تو یہ سب کچھ ملا کے اس ترازو میں 1 رائی کے دانے کے برابر ہوگا۔ یعنی ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ یہ سب کچھ رکھ دیا جائے تو 1 رائی کے دانے کے برابر ہوگا۔ تو صرف 1 بار الحمدللہ پڑھیں تو اس کے ثواب سے یہ اتنا بڑا ترازو آدھا بھر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 بار دن کے ابتدائی حصے میں اور 100 بار دن کے آخری حصے میں الحمدللہ کہے تو اس شخص کی مانند ہے جس نے 100 آدمیوں کو خدا کی راہ میں 100 گھوڑوں پر سوار کرایا ہو۔ سبحان اللہ۔ تیسرے کلمے کا اگلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اذکار میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ میری شفاعت سے زیادہ مستفید ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی جنت کی کنجیاں ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچ رہے۔ دوستو، یہی وہ کلمہ ہے جس سے انسان ایمان کی حدود میں داخل ہوتا ہے، اور یہی کلمہ تمام انبیاء اکرام کا پہلا سبق ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگلا کلمہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر پڑھنے والوں کو وہ نور ملتا ہے کہ قیامت کے دن جب سارا جہاں اندھیرے میں ہوگا تو اس کو پڑھنے والے کے پاس نور ہوگا اور وہ سب کو تقسیم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو پڑھنے والے کو اللہ عرش کا سایہ دے گا، اور جب سارا جہاں دھوپ میں ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی اور اللہ کا جلال ہوگا اور کوئی وارث نہیں ہوگا سوائے مدینے والے کے، تو یہی وہ ذکر ہے جس سے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ دن کے ابتدائی حصے میں اور 100 مرتبہ دن کے آخری حصے میں اللہ اکبر کہے تو قیامت کے دن کوئی شخص اس کے ثواب سے زیادہ ثواب لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا زیادہ عمل کیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ یہ گناہوں کو ایسے جھاڑتے ہیں جیسے درخت اپنے سوکھے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الکلام اور خیر الکلام، یہی قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کلمات ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیں جو میں بیٹھے بیٹھے کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، یہ تمہارے لیے اولاد اسماعیل میں سے 100 گردنیں آزاد کرنے کے برابر ہے، اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے 100 عدد زین اور لگام پہنے ہوئے تیار گھوڑوں کے برابر ہوگا جو تم اللہ کے راستے میں دو، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ آسمان اور زمین کے خلا کو بھر دے گا۔ اس دن کسی شخص کا عمل اتنا بلند نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اسی طرح کہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی، وہ کیسے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ، اور اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرے کلمے کا آخری حصہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن قیس سے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سے ادنیٰ بیماری غم ہے۔ یعنی اس کلمے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، اور باقی فائدے اللہ نے سنبھال کر آخرت کے لیے رکھ دیے ہیں، اور صرف ایک فائدہ کہ دنیا کے غم ختم ہو جاتے ہیں، یعنی سارے غم، پریشانیاں، ہر مشکل، ہر تکلیف، ہر فکر، ذہنی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں اور اختلافات، مقدمات، لڑائیاں، جھگڑے، جادو ٹونے، بندشیں، رکاوٹیں، بیماریاں، صحت کے مسئلے، رزق کے مسئلے، نوکری کے مسئلے، کاروبار کے مسئلے، الغرض زندگی کے سارے مسئلے اس ایک کلمے سے حل ہو گئے، اور باقی فائدے اللہ نے آخرت کے لیے بھی سنبھال کر رکھ دیے۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں، تیسرا کلمہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تیسرے کلمے کی قدر کریں اور اس کا ورد اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ جس قدر ایمان پختہ اور یقین مضبوط ہوگا اور ذوق و شوق ہوگا، اتنی ہی لذت اور حلاوت محسوس ہوگی اور اتنی ہی زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔